الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد أخذت في الله وما يخاف أحد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی یہ خاصیت ہے کہ اس مہینے میں اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو 27 رجب کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ اگرچہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مختلف اقوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، کون سی تاریخ میں ہوئی اور کس ماہ میں ہوئی، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کے فریضے کو ادا نہیں کیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اور تقریباً 3 سال تک خفیہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت اور نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کے سامنے بات رکھیے اور کسی کی کچھ پرواہ مت کیجیے، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو کھل کر کے کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کھل کر کے دعوت دینی شروع کی۔ کوہ صفا پر آپ تشریف لے گئے، صفا پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلا کر کے یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 سال تک آپ کا تجربہ کیا ہے، 40 سال میں آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی طرف سے کسی جھوٹ کا، کسی دروغ گوئی کا، کسی کذب کا صدور نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر آپ جو بات بولیں گے تو وہ بھی صحیح اور سچی بات ہے۔ آپ نے جب ان سے اقرار کروا لیا تو پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم میری بات کا یقین کرتے ہو تو پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لوگو، جو تم ہزاروں سال سے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا جن معبودوں کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہو، وہ غلط ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ حق کے خلاف ہے۔ لہذا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک جانو،
اور میرے کو اس کا رسول جانو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو پورا کا پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ پر زد و کوب کرنے لگا اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی دعوت کے لیے یا کسی عمل کے لیے جاتے تو آپ کو پریشان کرتے، آپ کو ستاتے، آپ کے اوپر اوجھری ڈال دیتے، آپ کے اوپر طعنہ کستے۔ آپ کے جو سب سے بڑے سہارے تھے وہ تھے دادا عبد المطلب۔ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور دادا عبد المطلب کے بعد پھر جو آپ کے سہارے تھے وہ 2 سہارے تھے، ایک تو باہری سہارا اور ایک اندرونی سہارا۔ باہری سہارا تھے آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی کفالت میں، پرورش میں، تربیت میں، دیکھ بھال میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بس اتنا ہوا کہ وہ ایمان قبول نہیں کر سکے۔ اور دوسرا اندرونی سہارا آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ باہر کسی طرح کی پریشانی آتی تو ابو طالب آپ کو سنبھالتے، اور اندر کسی طرح کی پریشانی آتی تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سہارا دیتی، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ہے۔ لیکن سن 10 نبوی کے اندر شیب ابی طالب سے جب باہر نکلے تو پہلے تو ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 4-5 دن کے بعد میں پھر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم والا سال۔ تو جو ظاہری 2 سہارے تھے وہ سہارے ختم ہو گئے۔ ان سہاروں کے ختم ہونے کے بعد پھر کفار مکہ کو آپ کو ستانے کا اور بھی زیادہ موقع ملا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ کے قتل کے انہوں نے منصوبے بنائے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اسے بیڑی ڈال دی جائے، یا اسے ملک بدل کر دیا جائے، یا اسے ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ سارا کا سارا لفڑا ہی ختم ہو جائے۔ جب آپ کفار مکہ سے مایوس ہوئے تو آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ یہ تو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جس پیغام کو لے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس پیغام کو یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو میں طائف چلا جاتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات کو مان لے۔ اس امید سے آپ نے طائف کا سفر شروع کیا، اور آپ کے ساتھ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ طائف پہنچے تو طائف میں جس امید سے آپ گئے تھے، طائف والوں نے اس کے برخلاف آپ کے ساتھ میں معاملہ کیا، اور آپ نے ان کے سامنے جب دعوت پیش کی، توحید کی اور رسالت کی، تو ایک نے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عبد یالیل، حبیب اور مسعود، یہ 3 سردار تھے وہاں کے، آپ نے ان سے ملاقات کی۔ دوسرے نے کہا کہ نعوذ باللہ تمہارے علاوہ خدا کو کسی اور کو رسول بنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر تو سچا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو مجھے تجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بدماشوں نے آپ کے پیچھے کتے بھی لگائے، نوجوانوں کو لگائے، اور انہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، اور آپ آگے چلتے تھے، وہ لوگ پیچھے سے پتھر مارتے تھے، اور جب آپ کمزور ہو کر کے اور تاب نہ لا کر کے آپ گر جاتے تو نعوذ باللہ آپ کو پھر اٹھاتے، پھر آپ پر پتھر مارتے۔ اس طریقے سے انہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ عتبہ اور شیبہ جو آپ کا جانی دشمن تھا، آپ نے اس کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ محمد کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تو نہیں تھے، لیکن جو رشتہ داری کی ایک حمیت تھی، غیرت تھی، وہ جانی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ یہ انگور لے کر کے جاؤ، اور ان سے جا کر کے کہنا کہ خدا کے واسطے اس کو کھانا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اس کو کھانا شروع کیا۔ وہ عباس کہنے لگا کہ اس کلام کو پڑھنے والا تو اس پورے علاقے میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نیا کلام، نیا جملہ آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نینوا میں یونس بن متہ کا نام سنا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ یونس بن متیٰ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، باقاعدہ ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ایک سورت اتاری ہے، سورہ یونس کے نام سے، جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر انہوں نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور اس کی برکت سے پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو آپ کے پیٹ میں آپ کے پیروں میں وہ گر گیا، اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عتبہ اور شیبہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اس کے ساتھ میں کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تم ان کو نہیں جانتے ہو، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے عتبہ اور شیبہ جب جنگ بدر میں جانے لگے تو عداس کیونکہ ان کا غلام تھا اور وہ سردار تھے، اس نے ان کے ہاتھ پکڑے، پاؤں پکڑے، کہا کہ نہیں، تم نبی برحق کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، شاید تم زندہ واپس نہیں آؤ گے، تم رک جاؤ، میری بات کو مانو۔ وہ نہیں مانے تو عتبہ اور شیبہ جنگ بدر میں جہاں پر دوسرے اسیران بدر وہ قتل کیے گئے، کفار مکہ کے سردار، وہاں پر یہ بھی اسی طریقے سے ان کو بھی ملیا میٹ کیا گیا اور یہ ختم ہو گئے۔ آپ طائف پہنچے، آپ کی ظلم و ستم کو دیکھ کر کے حضرت جبرائیل امین وہاں پر تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے اللہ نے اس معاملے کو دیکھا، اگر آپ اجازت دیں تو طائف 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم ان 2 پہاڑوں کو ملائیں اور یہیں پر ان کو ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے تو ان کی نسل میں کوئی بندہ آئے گا جو میری دعوت کو قبول کرے گا اور میرے پیغام کو لے کر کے آگے چلے گا۔ بہت بڑا ایک وفد آیا ثقفی، وہ طائفی کا وفد ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا اور بہت بڑی تعداد میں پھر وہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر آیا ہے؟ احد جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک پر چوٹ آئی اور بے ہوشی کی وجہ سے آپ پیچھے گرے تو آپ کے پیچھے بھی درد آیا، اور دشمنوں نے یہ شور مچا دیا، یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سخت ماحول وہاں پر تھا اور بہت سخت معاملہ آپ کے ساتھ میں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت دن میرے اوپر وہ آیا جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے سرداروں کے سامنے میں نے دین کو پیش کیا، توحید اور رسالت کی دعوت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ میں جو کام کیا وہ بڑا ہی بدتمیزی والا کام کیا، وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، ایسا سخت معاملہ آپ کے ساتھ میں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آپ چونکہ اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے جب نبی بنائے گئے تھے تو یہ سارے ظلم و ستم جو بھی آپ نے سہے، یہ ساری ذلتیں، ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں جو بھی آپ نے سہی، وہ کس کے لیے سہی؟ اللہ کے لیے سہی۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر جب کوئی بندہ اس طریقے سے مشقت و تکلیف کو سہتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں پہلے حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور جان مال کی قربانی لگتی ہے، گھروں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اولاد کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے ان سب آزمائشوں سے جب بندہ گزر جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کو بلائیں، چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس فلسطین لے کر کے گئے۔ فلسطین میں تمام بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کیا، تمام نبیوں کو، 1.25 لاکھ انبیاء کرام۔ جبرائیل امین نے اذان کہی اور اقامت کہی، تکبیر کہی، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو آگے کر دیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، کہ آپ تمام نبیوں کے امام۔ وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوا۔ براق ایک جنتی جانور ہے، وہ لایا گیا۔ جبرائیل فرشتوں کا سردار دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف آپ کے غلام بنے۔ آپ نے سفر شروع کیا، 7 آسمان پر گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں پر جبرائیل رک گئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ اوپر گئے، عرش پر گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بالکل ہوش و حواس کی حالت میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا۔
دنیا میں کسی دوسرے میں یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے۔ خواب میں تو دیدار ہو جائے ایک الگ بات ہے، جب سورج کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے تو سورج کے بنانے والے کو وہ کیسے دیکھے گا؟ ہاں البتہ جو مسلمان جنت کے اندر جائے گا تو جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر 14ویں کے رات کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، اور کسی کو بھی چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاتھوں بچوں کا شور نہیں ہوتا ہے، چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ لو، دکان سے دیکھ لو، مکان سے دیکھ لو، کھیت میں دیکھ لو، باغ میں دیکھ لو، سڑک پر دیکھ لو، جو جہاں کھڑا ہے، جہاں بس آسمان نظر اوپر کرے اور 14ویں رات کا چاند نظر آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جنتی بھی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کو دیکھنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جب آپ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، اور وہاں پر 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ 5 وقت کی نمازوں کا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ ایسا فرض ہے کہ دوسرے سارے فرض زمین پر ملے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا، اور وہاں پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو آپ کے اوپر اپنی امت محبوب کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ ان تمام ذلتوں کو آپ نے سہا، تکلیفوں کو سہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ دوسرا کوئی نبی معراج پر نہیں گیا اور اس کو براہ راست اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھی گئے اور براہ راست آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام تکلیفوں کو آپ نے سہا۔ اور وہ معراج کب ہوئی؟ اس میں صحیح قول یہ ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج نصیب فرمائی۔ تو یہ وہی مہینہ ہے، لہذا اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سنیں، تاکہ نبی کی عظمت ہمارے دل کے اندر آئے، پھر نبی کی سیرت اور سنت پر ہم عمل کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔